سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج جو سورہ مبارکہ شروع کی رکعتوں میں ہم نے سماعت کی ہے وہ سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ میں جلال کا تیور، بلکہ جبریل علیہ السلام جتنی صورتیں لے کر آئے ہیں ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ آئی ہے، بسم اللہ پڑھی گئی، لیکن سورہ توبہ ایسی صورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اسی لیے دوران تلاوت اگر سورہ توبہ آتی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، اور اگر تلاوت قرآن شروع کریں اور سورہ توبہ پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سے، چونکہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے تو اس طرح بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اصل میں جہاد کے احکامات ہیں، جنگوں کے احکامات ہیں، منافقین اور مشرکین کا تذکرہ ہے۔ تو جتنا ہم نے سنا اس کا کچھ خلاصہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر حضور کی اتباع میں، حضور کی پیروی میں مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ساری بھلائیاں ان کے لیے، اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جہاد کا نام سن کر لوگوں کے بدن پر کانٹے آنے لگے، حتیٰ کہ بعض مسلمان بھی جہاد کے نام سے بدظن ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، جہاد اور دہشت گردی میں زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے۔ یہ جو زبردستی ٹرینوں میں بم دھماکے کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ بے گناہ لوگوں کی جان لیتے ہیں، یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی۔ اور اسلام کبھی بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، کبھی نہیں۔ اسلام کسی چڑیا کو زبردستی مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی مرغی کو پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی درخت کے اندر کچے پھل لگے ہوں تو کیونکہ کچے پھل نہ کھانے کے کام آتے ہیں نہ کسی اور کام آتے ہیں، تو اسلام کچے پھلوں کو بھی درخت سے توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت کی کنجی کا نام وضو ہے۔ اگر وضو میں بھی کوئی پانی زیادہ ضائع کرے گا، بہائے گا، تو بھی حرام ہے۔ تو جو مذہب آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کو جب ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو خون کتنا قیمتی ہے، وہ کیسے ضائع کرنے کی اجازت دے گا اسلام؟ جیسے نماز کے قوانین ہے، جیسے روزے کے قوانین ہے، جیسے زکوٰۃ کے قوانین ہے، جیسے حج کے قوانین ہے، ایسے جہاد کے بھی قوانین ہیں۔ چار لڑکے اٹھ کر کے کسی کو بھی مار دے، یہ تھوڑی جہاد ہے۔ جہاد کے لیے اسلامی حکومت چاہیے، کوئی امیر المومنین چاہیے، کوئی مسلمانوں کا امیر چاہیے، پھر فتح یاب ہونے کا کہ جو ہے وہ اس کے اسباب چاہیے، بہت سی اس کی شرطیں ہیں، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کا تصور چاہیے۔ یہ ایسے 4-6 لڑکوں کا کچھ بھی اٹھا کر کے کام کر دینا، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ نوجوانوں کو زبردستی سے ورغلا کر کے ان کو کسی پر بھی حملہ کرنے کے لیے جانا، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا اصل مفہوم 2 لفظوں میں اگر بیان کر دوں تو یہ کہا جا سکتا ہے،
جس بھی برائی کو مٹانے کی کوشش کی جائے، برائی کو مٹانے کی کوشش کو کہتے ہیں جہاد۔ جو بھی طریقہ جو بھی ہو، زبان سے برائی کو مٹائیں، یہ زبان سے جہاد ہے، قلم سے مٹائیں، قلم کا جہاد ہے، ہتھیار سے مٹائیں، جہاد بالسیف ہے، یہ ہے جہاد۔ یعنی برائی کو مٹانے کا نام جہاد ہے، برائی پیدا کرنے کا نام جہاد۔ اصل میں لوگوں نے جہاد کو غلط شکل میں پیش کیا، اس لیے لوگ جہاد کا نام سن کے فوراً بدظن ہوتے، کیا بات ہو رہی ہے۔ اگر اس کی کبھی تفصیل سمجھنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ پچھلے سالوں میں اس پر بھی میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو مومن رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں مشرکین سے، ظالموں سے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کا تذکرہ آتا ہے، جنگ تبوک کا تذکرہ اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ جنگ تبوک پہلے جو قرآن کی آیتیں آئی ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ جنگ تبوک کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں محبوب جو منافقین ہیں، جو جنگ تبوک سے بچنے کے لیے، اس میں شریک ہونے سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے بنائیں، اور جھوٹے بہانے بنا کر کے یہ گھر بیٹھیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں یہ بہانا، یہ کام تھا، وہ کام تھا، وہ کام تھا۔ اللہ نے فرمایا انہیں چھوڑ دیں آپ، اور ان سے منہ پھیر لیں، آپ ان پہ توجہ نہیں کریں، ان سے اعراض فرمائیں آپ۔ ان کو تو جھوٹا بہانا چاہیے۔ اصل میں منافقین جو ہے جب بھی مسلمان جنگ پر جاتے تھے تو منافقین ساتھ میں ہو جاتے تھے کہ بھئی چلیں ادھر ادھر ٹائم پاس کریں گے، جو مال غنیمت آئے گا تو پھر اس میں ہم حصے دار ہوں گے۔ لیکن تبوک کی جنگ ایسی تھی، فاصلہ بھی لمبا تھا، دور کا سفر تھا ایک، اور دوسرا اس میں تنگی اتنی تھی کہ ایک ایک سواری پر 8-8 10-10 لوگوں کی باری مقرر تھی، اور 2 مسلمانوں کو ایک کھجور کھانے کے لیے دی جاتی تھی۔ اس کو جیش الاسرہ کہا گیا، جیش اسرہ، تنگی والا، بڑی مشکل۔ جنگ تبوک سے زیادہ تکلیف مسلمانوں نے کسی اور سفر میں برداشت نہیں۔ عرب کی گرمی بالکل چلچلاتی ہوئی دھوپ، جیسے ہمارے اپریل مئی میں جو گرمی ہوتی ہے، عرب میں وہ گرمی کھجور پکنے کے ایام میں ہوتی ہے۔ جب کھجور پکنے والی ہوتی ہے تو بڑی گرمی شدت کی ہوتی ہے، وہ موسم ایسے کہ آدمی باہر نہ نکل سکے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جو لوگ کسان ہیں یا کھیتوں میں کام کرنے کا جنہیں تجربہ یا جو اس سے رشتہ رکھتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کسان لوگ یہ کرتے ہیں کہ سال بھر کا اناج ان کے گھر میں ہوتا ہے، تو جب نیا اناج کٹنے والا ہوتا ہے تو یہ پرانا اناج بالکل ختم ہونے پہ ہوتا ہے، ڈبے بجنے لگتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مالیگاؤں میں جمعرات کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کا دن ابھی نہیں ہوتا ہوگا، پہلے جب بہت غربت تھی مالیگاؤں میں تو جمعرات کے دن لوگوں کی جیبیں خالی ہو جاتی تھی، جمعرات کو کوئی پکچر میں نہیں جاتا تھا، جمعرات کو ہوٹل پہ اکثر لوگ نظر نہیں آتے تھے، جمعرات کے دن بازار میں لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کو تنخواہ ہوتی تھی، اور سنیچر، اتوار، پیر ایسے کرتے کرتے جب اینڈ آتا تھا، جمعرات کا دن آتا تھا تو پیسے لوگوں کے پاس ختم ہو جاتے تھے۔ بلکہ ایسا بھی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں جمعرات کے دن کبھی کبھی کچھ لوگوں کو روٹیاں مانگنے کی نوبت آ جاتی تھی، پڑوسی سے 2 روٹی دے دے، کل تنخواہ ہوگی تو پھر تب سامان بھر لیں گے تو پھر لوٹا دیں گے۔ یہ ماحول تھا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی یہ ماحول نہیں ہے، اللہ نے لوگوں کو خوشحال کر دیا۔ جس وقت تو لوگ یہاں 200-250 روپے کماتے تھے جب کی بات تھی۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے، تو ایسی عرب میں بھی ہوتا تھا، عرب میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ دولت کا اتنا دور تو تھا نہیں، تو جب نئی کھجوریں کٹنے کا وقت آتا تھا تو پرانی کھجوریں ختم ہو جاتی تھی، اور وہ وقت لوگوں کے لیے تنگی کا وقت ہوتا تھا۔ تو انہی دنوں میں، وہ تنگی کے دنوں میں جنگ تبوک ہوئی۔ ابھی اس کا خلاصہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ تفصیل میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا
کہ اسلام کی خاطر جو جنگیں ہوئی ہیں نوجوان اس کو پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، جو ہم ڈینگے مارتے ہیں صرف نعروں کے بلبوتے پر، تو اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے تھے کہ 2 صحابہ میں ایک کھجور دی جاتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ جب مجھے کھجور دی جاتی تھی میں تو صرف چوس کر کے دے دیتا تھا کہ چلے دوسرا کھا جائے، میں اس کو کھاتا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ہوتا تھا بعض صحابہ کی قربانی، ایک جانور پر 8 10 لوگوں کی باری، جانور بھی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ غریب مسلمان، اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، کیسے اٹھائیں گے ہم خرچہ؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی سواری کا انتظام نہیں کر سکتے اس وقت ہم۔ وہ رونے لگے جذبات میں، وہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ سواری اور اخراجات نہیں، کاش۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ان کو اپنی غربت کا اتنا احساس ہوا، کبھی نہیں ہوا، کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ وہ رو پڑے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ ارے وہ تو خوش ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ خوش ہوتے اس بات پہ کہ چلو غربت ہی جو وہ جان چھڑانے کا ذریعہ بن گئی کہ ہمیں جنگ پہ نہیں جانا پڑ رہا ہے، مشکل نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ لیکن نہیں، وہ منافق نہیں تھے، وہ سچے مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے، کہ لوگ بہانے بنا بنا کر کے گرمی اور اسرت کی وجہ سے بیٹھ رہے تھے، اور یہ غریب جو سچے مسلمان تھے رو رہے تھے کاش ہمیں جانے کا موقع ملتا، کاش ہمیں، کیونکہ ان کے لیے مصیبت کوئی چیز نہیں تھی، ان کے لیے اللہ رسول کی رضا سب کچھ تھی، اللہ اس کے رسول کی رضا سب کچھ تھی۔ تو اللہ نے منافقین کے لیے فرمایا مالدار ہو کر بھی نہیں جا رہے، بہانے بنا رہے ہیں، یہ غریب مسلمانوں کا خلوص ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ واپس لوٹیں گے یہ قسمیں کھا کر عذر پیش کریں گے، آپ ان سے کہہ دینا کہ ہم پہ سب آیا ہو گیا ہے، اور ان منافقوں کو جو اب تک ہم نے پردے ڈالے چھپا کر کے رکھا ہے ان سب کو ہم بے نقاب کریں گے، اور ان کو مسجد میں آنے بھی نہیں دیں گے۔ بہت ہو گیا ان کی گندگی، اب بہت ہو گئی ہے، اب انہیں مسجد میں آنے نہیں دیا جائے گا، اور آئیں گے آپ جب تبوک سے واپس لوٹیں گے تو پھر ایک کام کرنا، ان سب کو نام لے لے کر کے بھگانا مسجد سے۔ حضور نے کیا بھی ویسے، آقا نے جو منافقین کیا کرتے تھے، ایک دم آخری میں آتے تھے اور پہلی صف میں آگے گھس کے بیٹھتے تھے تاکہ پوری مسجد کو پتا چلے کہ میں آ گیا ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی ایسے، میں ان کو منافق تو نہیں کہتا، وہ جنازے میں چلانا ان کا ضروری ہے، قبرستان میں چلانا ان کا ضروری ہے، بتانے کہ میں آ گیا ہوں، مسجد میں چلانا بھی ان کا ضروری ہے کہ میں آ گیا ہوں، نماز جنازہ میں بھی چلانا ان کا ضروری ہے کہ یعنی وہ بتاتے کہ میں آ گیا ہوں۔ بھئی آپ اللہ کے لیے آئے ہیں یا ووٹ کے لیے آئے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں یا کسی کو بتانے کے لیے آئے ہیں؟ اکثر آپ دیکھیے گا سیاسی لیڈروں کو، سب کی بات نہیں کرتا، کہ وہ آئیں گے تو اس کا احساس ضرور دلائیں گے کہ ہم ہیں، یا تو کسی دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، یا تو جنازہ حال کے قریب چلا چلا کر باتیں کریں گے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، یا پھر زبردستی کوئی ایسی بات جو سے چلا کے بھئی 4 لوگ جنازہ اٹھا لو ذرا کہ میں ہوں یہاں، یا پھر یہ ہوگا کہ بھاتی میں کہیں گے کہ بھئی میری طرف سے ہی بھاتی رہے گی فلاں سیٹ صاحب کی طرف سے، زور سے چلا کے۔ اللہ کی رضا پیچھے کر دی لوگوں۔ یاد رکھیے خلوص اپنے اندر پیدا کرے، اخلاص کے اندر اللہ نے وہ تاثیر دی، ہر چیز کو، ہر عروج کو زوال ہے، اخلاص کو کبھی زوال نہیں ہے۔ جو بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، جو بھی نیکی کرو۔ دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے، تشہیر کا دور ہے، ساری چیزوں کا دور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو کون سا میڈیا تھا؟ آپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی تو کون سا میڈیا تھا؟ کون سی تشہیری مہم تھی؟ لیکن رکھا تھا اللہ کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جنگل تھا، تنہا اسماعیل تھے، تنہا ابراہیم تھے، لیکن خلوص کی وجہ سے وہ جو چھری رکھی آج اس کے چرچے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر تنہائی میں بھی اللہ کے لیے نیکی کرو گے اللہ قیامت تک اس کی خوشبو کو باقی رکھے گا۔ تشہیر مت کرو، اپنے عمل کی تشہیر مت کرو، اللہ کے لیے عمل کرو، نیک عمل اللہ کے لیے۔
صحابہ کرام نے دیکھو کیسی قربانیاں دی. ایک صحابی تو بغیر غسل کیے ہوئے ایک پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے آگئے. ان کو پتا تھا, ان کی بیوی کو پتا تھا. آج پوری دنیا میں اس کے چرچے گونج رہے. کیوں؟ اخلاص تھا, خلوص تھا. خلوص کی برکتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. تو ان کی عادت تھی کہ وہ مسجد میں آتے تھے, بعد میں آتے تھے, آگے آ کے گھستے تھے تاکہ بتائیں صحابہ کو ہم بھی نمازی. بتاتے تھے. جمعہ کے دن جب آیا, حضور علیہ السلام نے اے فلاں بن فلاں اٹھ, منافق ہے, نکل باہر. اے فلاں بن فلاں اٹھ, نکل باہر, نکل, تو منافق ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم میں سب کو نکال کے باہر کیا. اتفاق سے اس دن حضرت عمر ابن خطاب لیٹ ہو گئے. اللہ کی حکمت, کیونکہ آپ منافقین سے بہت نفرت کرتے تھے, بڑی شدید. اسی لیے آپ کا لقب ہے غیظ المنافقین, برداشت نہیں کرتے تھے کسی کو. اللہ کی شان, اس دن لیٹ ہو گئے وہ. تو دیکھا کہ سب نکل کے جا رہے ہیں, تو آپ چھپ گئے کہ یا اللہ میرا جمعہ چھوٹ گیا آج. اور فاروق اعظم کا احساس, جمعہ چھوٹ گیا, کیا جواب دوں گا میں حضور کو. تو آپ جا رہے تھے, دیکھا لیکن سب مشکوک چہرے جا رہے ہیں, وہ کوئی عاشق نہیں جا رہا ہے. تو بہرحال پھر وہ گزرتے تو آپ آئے تو دیکھا کہ یہاں تو ابھی جمعہ ہوا نہیں ہے. بہرحال پھر سمجھے کہ معاملہ کیا ہے. پھر بعد میں پتا چلا کہ آج سارے منافقوں کو مسجد سے باہر نکال. اس کے بعد پھر ان کو آنے کی اجازت نہیں دی. پھر اگر کبھی منافق آ بھی جاتا مسجد میں تو صحابہ کرام ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو باہر کر دیتے, چلو حضور نے نکال دیا تو اب نکلو, اب نہیں آنا. یہاں سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو منافقوں کا جنازہ پڑھایا. ارے نادان, جب تک منع نہیں کیا گیا تھا تب گئے جنازے پر, لیکن جب حکم آیا تو مسجد سے باہر بھی نکالا نا. یہ بھی تو حضور کے اخلاق ہیں, اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. اور ہمیں بیان کرنا چاہیے ان چیزوں کو. دیکھیے ہمیں کوئی لائی لپیٹی نہیں کرنا ہے. اسلام جو ہے وہ بیان کر دو. کھلی کتاب اسلام, قرآن نے بیان کیا, ہم بیان کریں. کچھ لوگ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں, ارے ایسا تو ویسا. یہ سب نہیں. 2+2 4. اسلام ایسی سچائی, اس سے بڑھ کر سچائی. ہماری نئی نسل کو ہمیں بتانا چاہیے, جب اخلاق پیش کرنے کا وقت ہے تو اخلاق بتایا. جب گندگی حد سے بڑھ گئی تو اس کے بعد اس گندگی کو یوں بھی اسلام نے صاف کیا. اور یہ ان کا یہ سچائی تھی, صداقت تھی, حق تھا, اور یہ ہونا ہی چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی زخم ناسور بن جائے جو اعضاء کو سڑا دے, پھر اس کو کاٹ ہی دیا جاتا ہے, اور اسے کاٹنا چاہیے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. تو آئیے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا, اور پورا جلال ہے سورت میں, جلال ہی جلال. بلکہ اس میں ایسا بھی ہوا کہ 10 مسلمان ایسے تھے جو جنگ میں نہیں جا سکتے. وہ لوگ جب حضور کی آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا کہ بھئی ہم نے تو غلطی کی. کیونکہ وہ منافق نہیں تھے, وہ سچے لوگ تھے. کہ ہم سے غلطی بھی, ہم جب تک حضور نہیں کھولیں گے ہم ایسے پڑے رہیں گے. حضور نے فرمایا کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے, میں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ نہیں کہے گا. اللہ نے فرمایا, ان کو حضور نے کھول دیا. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ مال کی محبت میں ہم نہیں جا سکے, تو ہم اپنا پورا مال لا کر دیتے ہیں, آپ اس کو صدقہ کر دیں, تاکہ مال کی محبت ہی دل سے ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا ابھی مجھے اجازت نہیں ملی کہ میں تمہارا مال بھی قبول کروں صدقے کے لیے. زکوٰۃ والا صدقہ نہیں تھا, نفلی تھا, تاکہ وہ جو رہ گئے تھے اس کا ازالہ ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کا صدقہ لے لو, غریبوں میں بانٹ دو, اور ان کے لیے دعا کر دو, آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس وہ پورا مال لے کر آئے تھے, تو آقا علیہ السلام نے 2 حصے واپس کر دیے, ایک حصہ غریبوں میں تقسیم فرما دیا. لیکن 3 لوگ ایسے تھے ان کا معاملہ اس پر حل نہیں ہو, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں تھا. باندھنے والوں میں وہ 10 لوگ تھے, اب 3 اور تھے. ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک تھے, ایک حضرت مرارہ ابن ربی تھے, ایک حضرت ہلال ابن امیہ تھے. یہ 3 لوگ تھے. حضرت کعب ابن مالک
جو وہ بڑے آدمیوں میں سے تھے مدینہ منورہ میں. رتبے کے اعتبار سے تو سارے صحابہ شان والے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت مال وغیرہ سے باغات سے نوازا تھا، پوزیشن والے آدمی تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے باغوں میں کھجوریں پک چکی تھی اور اللہ نے مجھے مال و دولت اچھا خاصا نوازا تھا. میرے پاس 2 سواریاں بھی تھیں، اچھا تھا میرے پاس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کی طرف جانے لگے تو 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر حضور. تبوک کی جنگ کی وجہ یہ ہے، جنگ تبوک کی وجہ یہ ہے کہ ابو عامر نام کا ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں. اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے. تو اس کی چلتی تھی، لوگ اس کو بہت مانتے تھے، تو اس کو لوگ ابو عامر راہب کہنے لگے تھے. ابو عامر راہب. جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو اس کی مارکیٹ گر گئی، ٹھنڈی پڑ گئی. تو اس کے دل میں حضور سے جلن پیدا ہوگی، سب اس کو چھوڑ کر حضور کی طرف جانے لگے. تو یہ جل بھن گیا اور پھر اس نے ہر جنگ میں شرکت کی حضور کے خلاف. جنگ بدر میں، احد میں، جنگ خندق میں، حتیٰ کہ جنگ حنین تک یہ ہر جنگ میں شریک رہا، ہر جنگ میں شریک. اور رومیوں سے اس کے، کیونکہ یہ عیسائی ہو گیا تھا تو رومیوں سے اس کے تعلقات بھی تھے. یہ روم گیا اور روم جانے کے بعد ورگلایا عیسائیوں کو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ رومی جو ہے وہ ہماری طرف مدینہ منورہ کی طرف آئے، ہم خود ہی جا کر اس فتنے کا خاتمہ کر دیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ سب چلو، کوئی نہیں رکنا، سب چلو. 30,000 صحابہ کا لشکر تبوک کی طرف گئے. دھوپ شدت کی تھی، سفر لمبا تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونکہ زور دے کر کہا تھا کہ سب کچھ چلنا ہے. منافقین تو نہیں گئے، صحابہ گئے. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مال کی قربانی دینے کے لیے کہا تھا. تو صدیق اکبر نے اپنے کپڑے بھی اتار کر پیش کر دیے تھے اور عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں اور ہمیں کفن دینے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی شہید ہو جائے تو ہم کفن میں کیا دیں گے، تو میرا کرتا ہو سکتا ہے کسی شہید کے کام آ جائے، اس لیے کرتا بھی انہوں نے دے دیا، ٹاٹ پہن دیا. پورا مال صدیق اکبر نے پیش کیا. فاروق اعظم نے اپنا آدھا مال پیش کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، سونے چاندی سے بھرے ہوئے 300 اونٹ اللہ کے رسول کو پیش کر دیا. حضور علیہ السلام نے اس دن عثمان غنی کے لیے کہا تھا آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ بھی کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے. بڑی قربانیاں دی صحابہ کرام. تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضور کا سفر لمبا ہے، 3 دن میں اپنا کام نپٹا لوں گا، کھجوریں توڑوا لوں گا اور پھر میں جا کر مل جاؤں گا. وہ کہتے ہیں وہ کل ہوتا گیا اور بالآخر یہ کیفیت ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے اتنے دن ہو گئے کہ اب میں وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا. حالانکہ بعض لوگ بعد میں بھی جا کے ملے حضور سے، جیسے حضرت ابو خثیمہ فرماتے ہیں کہ میرا باغ تھا، مال بھی تھا، میں نے سوچا کہ چلا جاؤں گا. تو جب میں دوپہر میں اپنے باغ میں آیا تو کیا دیکھا کہ میری بیویوں نے گھر کے آنگن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے اور لذیذ کھانا بنا کر کے رکھا ہے. خوبصورت بیویاں انتظار میں کھڑی ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. گرمیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کتنا اچھا لگتا ہے، اگر گارڈن میں ہو تو اور کتنا اچھا لگے گا. کہا کہ میں باغ میں آیا تو میں نے دیکھا واہ، باغ میں پانی کا چھڑکاؤ، خوبصورت بیویاں، لذیذ کھانا، میں یہ کروں اور میرا محبوب
مصطفیٰ جان رحمت دھوپ میں سفر کی تکلیفیں اٹھائے. آپ فرماتے میں نے قسم کھائی اب نہ بیویوں کا منہ دیکھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا. سیدھا اونٹنی اٹھائی اور میں حضور کی طرف چل پڑا حضور کے ساتھ کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا, آرام نہیں کروں گا. حضور مشقت اٹھا رہے تو میں آرام کیسے کروں. فرماتے ہیں کہ ابھی میں دور ہی تھا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ناقہ سوار آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا وہ ابو خسیمہ ہوگا. وہ ابو خسیمہ, صحابہ کرام کہتے ہیں جب میں آیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابو خسیمہ ہی آ رہے ہیں. آئے, میں نے عرض کیا آقا جب میں آج اپنے باغ میں پہنچا, یعنی جب میں اپنے باغ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پانی کا چھڑکاو ہے, خوبصورت بیویاں, کھانا ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرے حضور تو تکلیفیں اٹھائیں سفر کی اللہ کے دین کے لیے, اور میں عیش اور آرام کروں تو میں سب چھوڑ کے آ گیا. حضور نے بہت دعائیں دی ان کو. المختصر یہ کہ تبوک کی جنگ میں بڑی مشقت, اتنی مشقت تھی کہ صحابہ کرام کو پانی نہیں ملتا تھا. تو بعض صحابہ کرام نے اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے پیٹ سے پانی نکال کے اس کو ٹھنڈا کر کے پیا. آپ سوچیں کیا تکلیف کے دن تھے, پانی بھی نہیں تھا, کھانا تو تھا ہی نہیں, پانی بھی نہیں تھا. پانی اس طرح لیا انہوں نے, کیونکہ اونٹ کی عادت ہوتی ہے کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے تو پینے کے ساتھ ساتھ قدرت نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پانی 2-3 دن کا ایک ساتھ اپنے جسم کے اندر, اپنے معدے کے اندر جمع کر لیتا ہے. یہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی. یہ تنہا اونٹ کی فطرت ہے, کسی اور جانور کی یہ فطرت نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے اونٹ ذبح کر کے وہ جو جمع شدہ پانی ہوتا ہے تو وہ پانی کو نکال کر اس کو پھر ہوا دے کر کے پیا. یہ پوزیشن صحابہ کی تھی. اس کو گھر جا کر کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا, غور کرنا کہ کس پوزیشن کے ساتھ انہوں نے دین کی خدمت کی. آج دین کی جو خدمت کرنے نکلتا ہے اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے. اچھے سے اچھا کھانا, اچھے سے اچھے نذرانے, اچھے سے اچھے لفافے, اچھے سے اچھے مکانات, جلوس جلسے سب ہوتے ہیں. صحابہ نے اس وقت دین کی خدمت کی جب پانی بھی ان کو اس طرح, اونٹ کے پیٹ کا پانی نکال کے پینا کوئی آسان بات ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. ہم اپنے وضو کھانے کا پانی نہیں پی پاتے ہیں, اپنے وضو کھانے کا پانی نہیں پی پاتے ہیں. ان کی قربانیاں کو پہ غور کرو. جب بھی میرے نوجوان وائی فائی لگا کر زنا کے مناظر دیکھیں تو پہلے ان کو اس پر غور کرنا چاہیے. مسلمان کہلاتے ہو, حیا کرو, شرم کرو. چوری کرنے سے پہلے, اسلام کو بدنام کرنے سے پہلے, کسی لڑکی پہ بدنگائی کرنے سے پہلے, کسی کو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ قتل کرنے سے پہلے, اور اسلام کے نام پہ داغ اور دھبا بننے سے پہلے سوچو وہ کیسے مسلمان تھے جن کو دین کتنا پیارا تھا, کہ دین کے لیے انہوں نے قربانیاں کتنی دی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو بدنام کرنے کے سوا کر کیا رہے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور کی واپس آنے کی خبر میں نے سنی تو میں نے سوچا حضور آئیں گے, اور حضور کی عادت کریمہ ہے کہ جب اللہ کے رسول واپس آتے ہیں تو پہلے مسجد میں آتے ہیں, مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, پھر سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ازواج پاک سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو شرف بخشتے ہیں. حضور پہلے تو آئیں گے تو مسجد میں آئیں گے نماز کے لیے, 2 رکعت ادا کریں گے سفر سے واپسی کے بعد. تو میں ایک کام کروں گا, کوئی بہانہ خوبصورت سا لگا دوں, کوئی خوبصورت سا بہانہ لگا کر کے میں بھی نجات کی کوئی راہ نکال لوں. لیکن سوچا کہ کعب پہلے تو جنگ پر نہیں گئے, ایک تو تم نے یہ کام کیا, حالانکہ انہوں نے اپنے تئیں کہا, میں اس کو نہیں کہتا. انہوں نے کہا ایک غلطی تو یہ کر لی تم نے کہ تم جنگ میں نہیں گئے, اب جھوٹ بول کر دوسری غلطی کیوں کرتے ہو؟ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جب خدا کی ذات نہ چھپی تو تمہاری بات کیسے چھپ سکتی؟ تو کعب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جو بات ہے وہ سچ سچ بتا دیں گے, جو ہوگا ہوگا, ان کی مرضی. چاہے تو مجھے مار ڈالیں, چاہے تو مجھے شہید قتل کروا دیں, چاہے تو مجھے معاف کر دیں, چاہے تو جو چاہیں, وہ مالک و مختار ہے, وہ جو چاہے کریں, میں نے بتا دینا صحیح بات. اب وہ 10 لوگوں کا معاملہ تو وہ تھا کہ انہوں نے تو وہ کیا تھا کیونکہ ان کا عذر آسان تھا, ان کو جلدی سے معافی ہو گئی.
ان کا معاملہ چونکہ پوزیشن والے آدمی تھے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، بس میں مال کی محبت میں، کھجور کاٹنے کے چکر میں، باغ کی وجہ سے آج کل کے چکر میں نہیں آ سکا، اب آپ کی جو مرضی آپ کو کریں۔ قرآن میں آیت آئی، اللہ نے محبوب سے کہا کہ یہ تینوں کا معاملہ جو ہے ابھی چھوڑ دو، ابھی ان سے بات چیت بند کر دو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ نے ان کا کہا بائیکاٹ کرو، ان سے بات چیت نہیں کرنی۔ حضور نے کہا، اعلان کر دیا صحابہ کا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی سلام کلام نہیں کرنا، کوئی ملاقات نہیں کرنا، سب اس کا بائیکاٹ کر۔ فرماتے ہیں کہ میں جیسی محفل میں پیچھے جا کے بیٹھا، کسی نے کہا زبردستی مصیبت مول لی، اگر تم عذر پیش کر دیتے تو یہ دن کیوں دیکھنا پڑتے تمہیں؟ حضرت کعب کہتے ہیں کہ پھر میں نے ہمت کر کے سوچا کہ چلو پھر کوئی عذر پیش کر دوں تاکہ معاملہ ہلکا ہو جائے، بائیکاٹ سے بچ جاؤں۔ پھر سوچا کہ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو ہوگا بہتر ہوگا، لیکن میں نے جھوٹ بول کر حضور علیہ السلام کا دل نہیں دکھا۔ اب حالت یہ ہو گئی بائیکاٹ، نہ کوئی سلام کرتا ہے، نہ کوئی سلام کا جواب دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حکم آ گیا کچھ دنوں کے بعد کہ بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، تو کہا میں گھر آ رہا تھا تو میری بیوی سر پہ چادر ڈال کر کے میکے جا رہی تھی، اس نے بھی بائیکاٹ کر دیا۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنی بکریوں کی طرف جاتے تو بکریاں بھی رخ پھیر لیتی۔ فرماتے تھے ہم کو تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم مدینے میں ہے ہی نہیں، نہ مدینے والے دکھتے تھے نہ مدینہ دکھتا تھا، اس لیے کہ وہ محبتوں کا، وہ پیار کا ماحول، ایسا لگتا تھا ہم جیسے کسی اجنبی دیش میں آ گئے، کوئی اپنا جان پہچان کا نہیں ہے، در و دیواریں اجنبی ہے، غیر مانوس ہے۔ ہاں مدینہ ہی، مدینہ منورہ ہی تھا، لیکن کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، دیواریں بھی اجنبی ہو گئی تھی، اپنے جانور بھی اجنبی لگتے تھے۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ سزا میرے اکیلے کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ایسا کوئی حکم آیا ہے؟ کہ تمہارے علاوہ دو اور ہیں، ہلال ابن امیہ بھی ہے اور مرارہ ابن ربیع بھی ہے، یہ دو لوگ بھی ہیں، لیکن وہ دونوں کا حال تو ایسا تھا، وہ صوفی صفت لوگ اللہ والے، وہ رات دن صرف روتے ہی تھے، وہ کچھ کرتے نہیں، تو انہوں نے کسی سے ملنا جلنا ہی بند کر دیا، گھر میں بند ہو کر کے وہ روتے رہتے تھے، رونا رونا صرف رونا، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کا سامنا کریں۔ حضرت کعب کہتے ہیں، کعب ابن مالک کہتے ہیں، دیکھو صحابہ کرام حضور کی بات پہ کتنی سختی سے عمل کرتے تھے۔ اگر مسلمان صحابہ کی اتباع کریں نا عمل کے معاملے میں، حضور نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر، بلکہ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط۔ آج مسلمانوں کی ذلت، رسوائی اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور کا کہنا نہیں مانتے، اور مسلمان رونا روتے ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمیں قائد کی کیا ضرورت؟ اللہ نے قائد بنا کر اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا ہے، اب حضور کو فالو کرو بس، اب کون سا قائد ڈھونڈنے نکلے؟ قیادت تو موجود ہے، اور ان سے بڑا قائد کون ہو سکتا ہے؟ بس آج رہنما اصول ہے ان کا فرمان، ہم ان کی بات نہیں مان رہے، اسی لیے ذلت اور رسوائی اور ناکامی ہے۔ آئیے نا حضور کی بات مانیے، دیکھو صحابہ کرام کس طرح مانتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرا بچپنے کا دوست، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اس طوفانی ماحول کے اندر، جب مجھے لگتا تھا کہ یہ تو طوفان ہے بڑا، صبر آزما حالات ہے، یہ کوئی سلام نہیں کلام نہیں کچھ نہیں، تو جو میں نے سوچا چلو یار جو میرا پکا دوست ہے، جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے پاس چلتے ہیں، اور سب کے سامنے ملوں گا تو ہو سکتا ہے شاید وہ بات نہ کرے، لیکن اکیلے میں چل کے ملتے ہیں۔ میں اس کے باغ میں گیا، اس کے باغ میں گیا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں نے سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا، 3 بار میں نے سلام کیا، پھر اس نے تینوں بار جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کیا تم نہیں جانتے؟ کعب کہتے ہیں، کعب بن مالک، تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟
بولو میں منافق ہوں، میں باغی ہوں، میں غدار ہوں؟ آپ کو نہیں پتا، تم تو میرے بچپنے کے دوست ہو، تم سے میرے کیا حالات چھپے ہیں، اللہ رسول سے میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب میں بار بار کہتا رہا کوئی جواب نہیں دیا، میں نے بار بار کہا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، یعنی انہوں نے میری تائید نہیں کی۔ آپ سوچیں کتنے صبر آزما حالات ہوں گے کعب بن مالک پر، لیکن کعب یہ کہتے تھے کہ حضور کو پتا تھا کہ میں منافق نہیں ہوں، میں نے سچی بات کہی ہے، تو حضور مجھے دیکھتے ہی نہیں تھے، میں سلام کرتا تھا جواب کوئی نہیں دیتا تھا، تو حضور نے خود فرمایا تھا تو دیتے، لیکن میری عادت تھی، میں مسجد میں نے نہیں چھوڑی تھی، میں مسجد میں جاتا تھا۔ وہ دونوں حضرات نے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، تو ان کی ہمت وہ ہار گئے تھے، لیکن میں ہمت کر کے مسجد جاتا تھا، کوئی مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، بات بھی نہیں، لیکن میں جاتا تھا، اور جا کے میں حضور کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، اور جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو وہ منہ پھیر لیتے تھے، لیکن نماز کی حالت میں جب میں ہوتا، حضور کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو میں اپنی آنکھوں کی کنکیوں سے حضور کو دیکھ رہا ہوتا، تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے، یعنی بائیکاٹ تو کیا تھا اللہ کے حکم پر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ صحابی ہے، یہ منافق نہیں ہے، حضور کو علم تھا اللہ کی عطا سے۔ فرماتے ہیں انہی دنوں میں بازار میں گیا ہوا تھا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بازار میں گیا ہوا تھا، تو ایک غسانی ایلچی، غسان کا بھیجا ہوا، شاہ غسان کا، غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک ایلچی ڈاکیا مجھے ڈھونڈ رہا تھا، کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ تو کچھ صحابہ کرام نے منہ پھیر کر کے میری طرف سے اشارہ کیا، وہ جا رہا ہے، وہ جس کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے، یعنی صحابہ دیکھتے بھی نہیں تھے، وہ جا رہا ہے۔ وہ غسانی ایلچی مجھے بازار میں ملا، کا مجھے شاہ غسان نے بھیجا ہے، غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے مجھے۔ تو میں نے کہا غسان کے بادشاہ کو مجھ سے کیا کام؟ تو کہا یہ خط دیا آپ کو۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط غسان کے بادشاہ کی طرف سے ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے، یعنی حضور کی طرف اشارہ کیا، آپ کے صاحب نے آپ کی بڑی بے عزتی کی اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، حالانکہ آپ بڑے عزت دار آدمی و معزز ہو اور تمہیں اتنا ذلیل کیا گیا، میں جانتا ہوں کہ تم عزت کے قابل ہو، تو آپ ان کو چھوڑو اور میرے پاس آؤ، پھر دیکھنا میں تمہیں کیسی عزت دیتا ہوں اور میں تمہیں کیسی شان دیتا ہوں۔ دیکھو حضور کی سچی غلامی نے صحابہ کو کتنا بلند کیا تھا کہ وقت کے تاجدار ان کو بلا رہے تھے، جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اس سے آپ کو حضرت کعب بن مالک کی اہمیت پتہ چلی ہوگی کہ کس شان کے آدمی تھے کہ بادشاہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے آپ۔ لیکن جیسے ہی غسان کے بادشاہ کا خط آپ نے پڑھا، فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور میں نے کہا اس عیسائی کتے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ میرے نبی سے مجھے توڑنا چاہتا ہے، وہ میرے نبی سے مجھے دور کرنا چاہتا ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اور فرمایا کہ میں نے اس کا خط پڑھا اور پڑھ کر کے میں نے اس کو اپنی مٹھی کے اندر دبوچ لیا اور پاس ہی آگ جل رہی تھی اس آگ میں پھینک دیا اور فرمایا جا تیرے اس عیسائی کتے کو کہنا کہ تیرے خط کا میرے پاس یہی جواب ہے، جا۔ اور کافر مجھے اپنی طرف بلا رہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ ہے، پھر بھی صحابہ کی وفا کا عالم یہ ہے کہ خلاف بولنے والوں کو یوں جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمانی حرارت، یہ ہے ایمانی جذبہ، یہ ایمانی غیرت۔ یہاں تو حضور کی محبت کا دعویٰ کر کے گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرتے، فلموں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک کے یہود اور عیسائیوں کی طرح چہرے بناتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کو بظاہر کتنا بڑا آفر تھا وقت کے بادشاہ کا، خط اس کا جو ہے وہ مٹھی میں مروڑ کر کے آگ میں پھینک دیا۔ اللہ کو یہ ادائے وفا پسند آئی، اللہ تو دیکھ رہا۔ ادھر شاہ غسان کا خط آگ میں جاتا ہے اور ادھر جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت پہ وحی لاتا۔ محبوب ان تینوں کو ہم نے معاف کر دیا،
قرآن میں آیت آ گئی، سورہ توبہ میں آیت آ گئی، ان لوگوں کی توبہ کا ذکر اسی لیے سورہ توبہ ہے۔ وفاداروں کی وفا آج بھی پڑھی جا رہی ہے، وفاداروں کی وفا کا ذکر، بھئی کوئی ذکر کرے نہ کرے لیکن قرآن مقدس میں تو ہے نا، تراویح میں تو پڑھا جا رہا ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ کا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا تینوں کو، محبوب آپ ان کو اطلاع دے دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ انہیں توبہ کی خوشخبری دو۔ کہتے ہیں کہ صحابہ دوڑے دوڑے آتے تھے، کعب چلو تمہاری توبہ پر آیت آئی، اور جب میں مسجد میں آیا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے ایسا تمتما رہا تھا جیسے آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور مجھے صحابہ مبارک بادیاں دے رہے تھے۔ یہ حضرت کعب ابن مالک، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رسول سے کی ہوئی وفا انسان کو بہت بلند مرتبے پر پہنچاتی، بڑے عروج پر پہنچاتی، بڑے مقام پر پہنچاتی۔ پھر مسجد زرار کا ذکر بھی ہے، لیکن اب اگر میں اس کی طرف جاؤں گا تو ابھی 2 پروگرام ہمارے اور باقی ہیں۔ ایک تو آج 10ویں شب ہے، اور 10ویں شب میں ام المومنین محسنہ اسلام ام زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان خدیجۃ الکبریٰ کی آج وصال کی شب بھی ہے، 10واں روزہ، تو تھوڑا سا ان کی بارگاہ میں خراج پیش کر لیں۔ اور چونکہ ہر مہینے ہمارے مرکز پر ختم قادریہ شریف ہوتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے، تو یہ دونوں پروگرام آج ہی کر لیا گیا ہے۔ توشہ غوثیہ بھی آج ہے، اور یہ بھی مختصر بس ام المومنین کی بارگاہ میں 1-2 باتیں عرض کر دوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو کسی دن کچھ باتیں اور آ جائے گی، جیسے کل آ گئی تھی کچھ باتیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت قصی ابن کلاب ان کی اولاد میں سے، تو قصی بن کلاب پر حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب اور ماں خدیجہ کا شجرہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج پاک میں نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب اما خدیجۃ الکبریٰ کی ذات۔ پھر آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جتنے دن انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، اتنے دن کسی کو حضور کے ساتھ گزارنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ کسی نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، کسی نے 12 سال حضور کے ساتھ گزارے، اس سے زیادہ کسی کو حضور کے ساتھ اپنی زندگی ازواج پاک میں گزارنے کا موقع اور بھی پھر کم ہے، کسی کے 2 ہی سال ہے، کسی کے 3 سال ہے، کسی کے 5 سال ہے، لیکن 25 سال پورے کم و بیش ماں خدیجۃ الکبریٰ کو حضور کے ساتھ رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جب آپ تشریف لائیں تو اس وقت حضور علیہ السلام کنوارے تھے، حضور کے نکاح میں کوئی اور بیوی نہیں تھی۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی تمام ازواج پاک میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ اما خدیجہ سے کرتے تھے۔ ان کی ظاہری حیات میں حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جب تک یہ حیات رہی ان سے پیار اتنا تھا، ان کی حیاتی میں کوئی دوسرا نکاح آپ نے نہیں فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جب مکے کے کفار مجھے ستاتے تھے اور توہین کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے، تو میں دل برداشتہ ہو کر جب اپنے گھر کی طرف لوٹتا تھا تو خدیجہ انتظار کر رہی ہوتی تھی، اور جب میں لوٹتا میں کہتا دیکھو انہوں نے آج یہ کہا، تو وہ مجھے بڑھ چڑھ کر ایسے جملے پیش کرتی تھی کہ ان کے ستائے ہوئے سارے جملے جو انہوں نے میرا دل دکھایا تھا وہ سب کے سب میرے دل سے ختم ہو جاتے تھے اور میرا دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تسلیاں دیتی تھی، سب سے پہلے اپنا مال، چونکہ بہت مالدار باپ کی بیٹی تھی، خوائلد ان کے والد تھے، بڑے تاجر تھے، اور یہ خود بھی مالدار تھی، بڑی تاجرہ تھی۔ ان کا رشتہ پہلے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ طے ہوا تھا، نسبت طے ہوئی تھی،
لیکن پھر وہ شادی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، وہ نسبت ہی تک معاملہ اور ختم ہو گیا۔ پھر بعد میں ایک کے بعد ایک ان کے 2 نکاح بڑے لوگوں کے ساتھ ہوئے، مالدار لوگوں کے ساتھ، تو یہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی۔ ایک تو پہلا نکاح جو ابو حالہ کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد عتیق کے ساتھ ہوا، دونوں کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر ایک کے بعد ایک آپ شوہر کے انتقال کے بعد اب بیوہ ہو گئی۔ عرب کا دستور تھا کہ جب عورت بیوہ ہو کر جس شوہر کے جنازے پر سب سے زیادہ رو لیتی تو سمجھتے کہ اب یہ نکاح نہیں کرے گی۔ اما خدیجہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں نے تیسرا نکاح نہیں کرنا ہے۔ آپ کا فیصلہ تھا یہ، کیونکہ دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد، جناب عتیق کے انتقال کے بعد، پھر آپ یہ کہتی تھی کہ اب میں نے نکاح نہیں کرنا۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، کیونکہ آپ ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ جس وقت مکے کی سرزمین سے مال تجارت جاتا تھا تو پورے مکے والوں کا آدھا ہوتا تھا اور آدھا تنہا خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا تھا۔ ان سے بڑا مالدار مکے میں کوئی نہیں تھا، اتنی مالدار تھی خاتون۔ اور اس جہالت کے دور میں بھی آپ بت پرستی نہیں کرتی تھی، اتنی ذہین تھی، علم بھی اللہ نے دیا تھا۔ آپ نے بت پرستی جہالت کے دور ہی سے چھوڑ رکھی تھی، دور جہالت میں بھی آپ نے بت پرستی ترک کر رکھی تھی۔ علم بھی تھا، شاعرہ تھی، اچھے شعر کہنا جانتی تھی، اور اللہ نے حسن بھی دیا تھا، بڑی خوبصورت بھی تھی، حسین و جمیل بھی تھی۔ دولت ہو، علم ہو، ذہانت ہو، تو بڑے بڑے مالدار مکے کے رشتہ بھیجتے تھے، آپ سب کو نہ کہہ دیتی تھی۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ سورج آپ کی گود میں، آپ کے گھر میں اتر آیا اور آپ کی گود میں آ گیا، اور اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو گئی۔ تو آپ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم آخری نبی کی بیوی بنو گی۔ کہ میں نے تو نکاح کا ارادہ ہی چھوڑ دیا ہے، اور مکے کے اس گندے ماحول میں جبکہ لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں، کعبے پر 360 بت رکھے ہیں اللہ کے گھر پہ، انہوں نے کون ہوگا اس میں؟ تو کہا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا۔ مالدار خاتون تھی، تجارت میں بڑا نام تھا، حضور جانتے تھے خدیجہ نام کی کوئی عورت ہے، لیکن ابھی تک ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو چونکہ مکے والے تو کمزوروں کا مال کھا جانا ان کے کوئی گناہ ہی نہیں تھا، بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا، مشرکین تھے، بت پرست تھے اکثریت وہاں کی۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ کو خیال آیا کہ یہ میرا مال جس کو بھی بھیجتی ہوں تجارت کا مال دے کے وہ کھا جاتا ہے، چیٹنگ کر جاتا ہے، مال کھا جاتا ہے، اور آ کر کہہ دیتا ہے کہ نقصان ہوا۔ ایک کام کرتے ہیں، مکے میں سرداروں میں ایک سردار ہے، وہ بڑا دیانت دار ہے، اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حل نکالیں۔ تو جناب خدیجہ نے اپنی کنیز بھیج کر حضرت ابو طالب کو بلایا جو مولا علی کے والد تھے، حضور کے چچا تھے، انہی کے گھر میں حضور علیہ السلام رہتے تھے۔ کہے مکے کے سردار کچھ میرا مسئلہ حل کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ کیا کہ مکے کے جو لوگ ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ، اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑی مالدار ہیں، ہم کیسے بن جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ برابر مال لگاؤ، لگا بھی نہیں سکتے، جو بھی دینا ہے دے دو، جیسے مثال کے طور پہ ایک بکری دے دو تو منافع آئے گا تو 2 ہو جائے گی تمہاری، ایسے۔ تو یہ آئیڈیا، یہ منصوبہ بڑا پسند آیا حضرت خدیجہ کو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مکے کی حد تک تو میرا مال محفوظ ہو گیا، اب شام اور یمن جائے گا تو اس کا کیا؟ شام جائے گا، یمن جائے گا، عراق جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ تو تب خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ کا وہ جو بھتیجا ہے، سنا ہے بڑا دیانت دار ہے، جب بھی مکے والوں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو لوگ اس سے کے پاس فیصلہ کرانے جاتے ہیں، اس کے کردار کی قسمیں کھائی جاتی ہیں مکے میں، اور اگر آپ اس کو کہیں تو
آپ نے فرمایا وہ مزدوری کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں مزدوری کے لیے نہیں کہتی، میں تو اس کو اپنے مال پر نگہبان بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں، وہ نگہبان بن کر کے جائے، وہ جو منافع لائے گا جتنا اوروں کو دیتی ہوں دگنا دوں گی اس کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جناب ابو طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ نے اسباب پیدا کر دیا ہے ہمارے گھر کی غربت دور ہونے کے، خدیجہ ایسا ایسا کہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو جانتے ہیں میں مزدوری کو پسند نہیں کرتا، تو فرمایا میں مزدوری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بیوہ کی مدد کرتا، کیونکہ حضرت ابو طالب جانتے تھے آپ کے انداز کو، آپ کی فکر کا، ایک بیوہ کی مدد کرنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، بڑا طویل اور خوبصورت واقعہ ہے یہ، مجھے بہت پسند بھی ہے، سیرت کی کئی کتابوں میں میں نے کئی بار اس کو بیان بھی کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میرا گھر ایسے سمت میں بنا ہوا تھا مکے میں کہ نہ سورج نکلتے وقت سورج کی کرنیں میرے گھر میں آتی تھی اور نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر میں سورج کی کرنیں آتی تھی۔ جیسے ہماری مسجد کا دروازہ سمجھ لیں آپ مثال کے طور پر، ہماری مسجد کا دروازہ ایسے سمت میں ہے کہ نکلتے وقت دروازوں سے کرنیں نہیں آتی اور نہ ڈوبتے وقت۔ جن کے گھر اگر ہندوستان میں مشرق و مغرب میں ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کا گھر مشرق کی طرف ہوگا نکلتے وقت کرنیں آئے گی، مغرب کی طرف ہوگا تو ڈوبتے وقت کرنیں آئے گی۔ اما خدیجہ کہتی ہے لیکن میرا گھر ایسے سمت میں تھا نہ نکلتے وقت نہ ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں گھر میں نہیں آتی، لیکن میں کسی کام میں مصروف تھی، میری پیٹھ جو ہے وہ دروازے کی طرف تھی اور میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ دیوار پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ دیوار پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے۔ جب میں اس طرف متوجہ ہوئی کہ دیکھوں کہ یہ سورج آج کدھر سے نکلا، تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رشک آفتاب تھا، وہ حضور کا چہرہ تھا جس کی کرنیں میری دیوار پہ۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا، میرے دل نے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اسی وقت میں ان پر دل سے شیدا ہوگی، فدا ہوگی، جو باتیں ہونی تھی وہ ہوئی۔ بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا ہے، حیرت کی بات یہ ہے مسلم غیر مسلم مورخوں نے یہ بات لکھی ہے کہ، اور چونکہ ہمارے آقا کی عظمت کی بات ہے تو ہم تو اس سے بڑی باتیں مانتے ہیں، سب باتیں تو حضور علیہ السلام کے لیے بڑی چھوٹی ہیں، میرے نبی کی شان اس سے بڑھ کے ہے۔ حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، اور جو باتیں تھی کہا کہ میں اتنی ذہین تھی کہ میرے پاس جو بھی آتا تھا میں اپنی بات اس سے منواتی تھی، لیکن اس چہرے کو دیکھنے کے بعد میری کیفیت یہ ہوئی کہ وہ جو کہتے رہے میں صرف ہاں کرتی رہی۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنے سب سے ذہین غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا میسرہ تجھے مال پہ توجہ نہیں دینا اس مرتبہ سفر میں، تجھے سفر میں مال پہ توجہ نہیں دینا ہے، تجھے سفر میں محمد پر توجہ دینا ہے۔ ایک ایک چیز کو تو نے خیال کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، بات کیسے کرتے، کھاتے کیسے، سوتے کیسے، تجارت کیسے کرتے، ان کی اداؤں پہ تو نے نظر رکھنا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ وصیت ہو رہی تھی مال پہ دھیان نہیں دینا، جو جا رہے مال لے کر اس پہ دھیان دینا۔ اور بہت بڑا ذہین تھا وہ میسرہ جو تاجر تھا۔ ام المومنین اماں خدیجہ خود فرماتی ہیں کہ جب قافلہ آ رہا تھا تو میں اپنی ہمجولی سہیلیوں کے ساتھ یعنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ اپنے بالا خانے پر ٹیرس پر تھی۔ فرماتی واللہ سورج کی دھوپ تھی اور قافلے کی دھول تھی، سورج کی دھوپ اور قافلے کی دھول، اس میں قافلے کی گرد و غبار میں پورا قافلہ چھپ گیا تھا، لیکن اس پورے قافلے کے اندر ایک چہرہ ٹکیا کی طرح چمک رہا تھا، دھول کا غبار بھی اس کو چھپا نہیں پاتا تھا۔ اماں خدیجہ کہتی تھی میں دیکھ رہی تھی، ایسے میں میسرہ دوڑتا ہوا میرے بالا خانے پہ آیا، جس کو ہم ٹیرس کہہ سکتے، میرے بالا خانے پر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا بی بی مبارک ہو۔ ڈبل منافع ہوا۔ میں نے کہا چپ رہو، مجھے آج کوئی منافع کے بارے میں نہیں سننا، یہ بتاؤ محمد کیسے، یہ بتاؤ محمد کیسے۔ کہا واللہ وہ کیسے ہیں، وہ چلتے ہیں تو بادل ان پہ سایہ کرتا ہے،
میسرہ کو کہا خدیجہ نے کہا میں اس کی خوبی نہیں سننا چاہتی، میں تو اس کے عیب سننا چاہتی ہوں۔ بتا وہ کیسے؟ کہا جب وہ دھوپ میں چلتے ہیں بادل سایہ کرتے ہیں، ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، پسینے سے خوشبو نکلتی ہے۔ جس وقت اگر وہ درخت کے قریب جاتے ہیں اور لوگ پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں تو درخت اپنی ٹہنیوں کو آگے بڑھا کر ان پہ سایہ کرتا ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ بتوں کی قسم نہیں کھاتے۔ خدیجہ نے کہا میں نے تو ان کے عیب معلوم کرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ میسرہ کہتا ہے میں تیرا نمک حلال ہوں خدیجہ، اگر تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے اور پھر کہے کہ محمد کے عیب بتا، تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے یہ ذات ایسے پیدا کی ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، یہ عیب سے پاک ہے۔ میسرہ کہتا ہے خدیجہ کو تحقیق، اما خدیجہ جانتی تھی عیب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تحقیق کا ایک ذہین عورت کا انداز تھا۔ پھر خدیجہ نے نفیسہ سے کہا نفیسہ محمد کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کو کہو کہ وہ میرے ساتھ شادی کریں، نکاح کریں، انہیں راضی کریں، ان کی طرف سے خود کی طرف سے عرض۔ نفیسہ بچپن کی سہیلی تھی اور وہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لگتی تھی۔ یہ گئی کہا بھتیجے محمد تم شادی نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہ اس وقت میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، فرمایا کہ اس کا انتظام ہو جائے گا۔ تو کہا کہ لیکن کس کے یہاں شادی کی جا سکتی؟ اور فرمایا کہ خدیجہ خود سے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ جائیں میرے چچا ابو طالب سے بات کریں، اگر وہ ہاں کر دے تو میں بھی ہاں کر دوں۔ پھر گفتگو حضرت ابو طالب سے ہوئی اور پھر اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع۔ آپ سوچیں معراج کے دولہا کی پہلی شادی کی شان سے ہوتی ہوگی، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن اگر وہ تفصیلات بیان کرنے جائیں تو اماں خدیجہ کا ذکر چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہیں پہ میں اپنی بات مکمل کروں کہ سارے چچا بڑے خوش تھے کہ آج عبداللہ کے در یتیم کو دولہا بنایا جائے گا۔ اب بات یہاں آ کر رکی کہ وہ تو ہے بہت مالدار، اور مالدار لوگ کا مہر بھی مالداروں کی طرح طے ہوگا۔ یہاں بظاہر یہاں پر اتنا مال تو نہیں ہے، تو مہر کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم مہر تو اسی حساب سے رکھیں گے جیسی خدیجہ کی مالی پوزیشن ہے۔ مورخوں نے دو بات لکھی، اس زمانے میں 400 مسکال چاندی یا 20 اونٹ مہر مقرر کیا گیا، یعنی شایان نشان۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کونین کے مالک تاجدار، تو 20 اونٹ مہر یا 400 مسکال چاندی بڑی رقم ہوتی ہے۔ اگر آپ 20 اونٹ کی رقم آج کے حساب سے جوڑیں، سستے سے سستا اونٹ اگر آپ 25,000 کا بھی پکڑ لیں تو 20 اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے سوچیں آپ۔ اس کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دولہا بنا کر لے چلے تو اس میں حضرت ابو طالب تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت عباس تھے، اور ہم عمر دوستوں کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اس دن بہت قیمتی لباس حضور کو زیبتن کروانا تھا، تو وہ لباس سیدنا صدیق اکبر نے پیش کیا تھا۔ جس دن پہلی شادی کا جو لباس تھا صدیق اکبر نے پیش کیا تھا، اور آقا کریم معراج کے دولہا کی گویا کہ بارات جاری تھی۔ اگر میں تصورات کی دنیا میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارواح انبیاء آگے پیچھے چلتی ہوگی، رحمتوں کی فوار برستی ہوگی، جنت کی پھول نچھاور کیے جاتے ہوں گے، اور معراج کا دولہا پہلی مرتبہ اپنے نکاح کے لیے خدیجہ کے آنگن میں پہنچتا ہوگا۔ نکاح کے لیے جب تقریب سجی ہے تو خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت ابو طالب کھڑے ہوتے ہیں، مولا کائنات کے والد، اور آپ خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس اللہ کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور جب آپ خطبہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا کھڑے ہوتے ہیں اور وہ خطبہ پڑھتے ہیں
اور پھر 400 مسکال چاندی پر یا 20 اونٹوں پر مہر حق مہر پر جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے. اور نکاح کے بعد پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بیوی ضرور ہوں لیکن میں آپ کی کنیز ہوں, کنیز. اور آپ نے اپنا پورا مال حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا اور کہا کہ آج سے یہ میرا نہیں ہے, میرے سارے غلام آپ کے, میری ساری کنیزیں آپ کی, میری ساری دولت آپ کی ہے. بیان کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے جب خدیجہ نے اپنی دولت کا ڈھیر لگایا تو ایک طرف حضور کھڑے تھے, ایک طرف خدیجہ کھڑی تھی, لیکن ڈھیر اتنا دولت کا انبار تھا, انبار بلا مبالغہ انبار, کہ وہ اتنی بڑی پوزیشن تھی اس دولت کی کہ خدیجہ کو حضور نظر نہیں آ رہے تھے. یعنی حضور علیہ السلام کا قد پاک خدیجۃ الکبریٰ کو یہ دولت پیش کی پہلے ہی دن اور کہا یہ سب کچھ آپ کا ہے. پھر اس کے بعد سے ہر دن آقا کریم کے وہ ناز اٹھائے. اللہ اکبر. کہ جب آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے تو روزانہ, چونکہ مالدار تھی نا بہت, روزانہ تازہ کھانا بنا کر حضور علیہ السلام کے لیے لے کر کے جاتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے پیدل ہی جاتی تھی کیونکہ پہاڑ پر تو پیدل ہی چلنا ہوتا تھا, اور حضور کو کھانا پہنچاتی تھی. یہ آپ کا انداز تھا. اور جب تک آپ رہیں آپ نے جو ہے وہ بڑی حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا, حتیٰ کہ حالت یہ رہی کہ 3 سال تک شب ابی طالب کے اندر بھی آپ حضور کے ساتھ رہی. اور شب ابی طالب ہی میں رہتے رہتے, چونکہ 3 سال وہ ایسے گزرے مکے والوں کے سوشل بائیکاٹ کے, کھانے کو کچھ نہیں رہتا تھا, پینے کو کچھ نہیں رہتا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ درخت کی پتیاں کھاتے تھے ہم لوگ, چمڑے چباتے تھے ہم لوگ. 3 سال ایسے گزرے. ایک مالدار خاتون کے لیے 3 سال بڑے دشوار تھے. اس وقت بھی حضور کا ساتھ دیا, حضور کی ہمت بنداتی رہی, حضور کا ساتھ دیتی رہی. ان کی زندگی اتنی اہم ہے کہ جب وہ میرے آقا علیہ السلام زخمی ہو کر آتے تھے تو تسلی بھی دیتی تھی اور اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹیاں بھی باندھتی تھی, زخم پہ پٹیاں باندھتی تھی. بالآخر اپنی دولت کو لٹا کر ایک دن خدیجہ پر وہ وقت آیا کہ جس دن خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا دن آیا, اس دن رات کو, ہو سکتا ہے شاید وہ آج کی شب ہو, اس دن رات کو خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے مالدار ہو گئے. خدیجہ نے دین کے لیے لٹا کر کے وہ حال کیا اپنا, وہ قربانی دی اپنی اما خدیجۃ الکبریٰ نے, کہ آخری رات جو زندگی کی آخری رات تھی وہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکے کے کافروں نے ایک عورت کو بھیجا کہ جاؤ, ہو سکتا ہے خدیجہ اب زیادہ دن تک نہیں جیے گی, جا کر اس کے اور محمد کے درمیان جدائی پیدا کر, دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دو. اور یہ بھی تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کی بچپن کی سہیلی آ کر کے کہتی ہے کہ خدیجہ تم نے محمد عربی کا کلمہ جو نادانی سے پڑھا ہے, آج محمد کو چھوڑ دو. اگر تم نے محمد کو نہیں چھوڑا تو مکے کے کافر تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے اور تمہیں مکے میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے. خدیجۃ الکبریٰ لیٹی تھی, اٹھ کر کے بیٹھ گئی, کہا کہ سنو, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ نادانی سے نہیں پڑھا ہے, واللہ عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا تب میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا. میں نے محمد عربی کا کلمہ شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا تھا, میں نے 15 سال ان کی زندگی کا رات و دن جائزہ لیا ہے تب میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. یعنی اعلان نبوت سے پہلے 15 سال انہوں نے دیکھے تھے اور پھر میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے. اور اگر سنو, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے میں نہیں آئیں گے, مجھے ضرورت بھی نہیں ان کے کاندھوں کی, اس لیے کہ اللہ کا نبی مجھے کاندھا دے گا, اللہ کا محبوب کاندھا دے گا اور مجھے فرشتے کاندھا دیں گے. اور سنو, مجھے ان کی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ مجھے مکے میں دفن ہونے نہیں دیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ مجھے زمین غیرت میں دفن ہونے کے لیے جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ بات ہو رہی تھی, اتنی جرأت کے ساتھ بات کر رہی تھی آپ, اور ایسے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا خدیجہ کیسی ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے آخری لمحات ہے, لیکن آپ مجھے اللہ کے بھروسے چھوڑ دیں, آپ میری خیریت نہ پوچھیں, آپ جائیں اور دین کا کام کریں.
آپ جا کر دین کا کام کریں. جتنی دیر میں آپ میری خیریت پوچھیں گے، اگر اتنی دیر آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے تو نہ جانے اتنی دیر میں آپ کتنے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کرتے. آپ جائیے. حضور علیہ السلام نکل پڑے پھر گھر سے، تو آپ کی سہیلی جو ہے وہ کہتی ہے ہاتھ پکڑ کے، خدیجہ میں تو تمہیں محمد عربی سے دور کرنے آئی تھی، لیکن مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں. آپ نے کہا کیوں؟ تم تو مجھے اسلام سے دور کرنے آئی تھی. فرمایا کہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو ایسا یقین عطا کرتا وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، سچا ہے. اور پھر وہ ایمان لے آئی، اٹھ کر چلی گئی. آقا تشریف لائے. یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری ملاقات ہے حضور علیہ السلام کی اور ماں خدیجہ کی ظاہری. جب آقا گھر میں تشریف لائے تو عرض کیا کہ حضور آپ میرے قریب بیٹھ جائیں. یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات. عرض کیا کہ حضور آپ میرے قریب بیٹھ جائیں. آقا بیٹھ گئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دو باتیں صرف آج آپ کو کہنی ہے، دو باتیں آپ کو کہنی ہے. ایک تو یہ کہنی تھی کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دینا. آپ کی خدمت میں اگر کوئی کوتاہی کی تو مجھے معاف کر دینا. اور میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا، بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے. ہو سکتا ہے میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو ضرور کریں گے، لیکن اس کا دل مت دکھنے دینا، اس کا خیال کرنا. اور دوسری بات آقا یہ ہے کہ ایک چیز آپ سے مانگنی تھی، بہت تمنا تھی ایک چیز مانگنے کی، وہ آپ سے مانگنی تھی لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے مانگنے کی. میں نے فاطمہ کو کہہ دیا ہے، میں نے فاطمہ کو کہہ دیا آپ اس سے پوچھ لیں، وہ بتا دے گی. اور میں نے اس کو سفارشی بنا دیا ہے کہ وہ سفارش کریں کہ مجھے کیا چاہیے. اس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عقیدتوں کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے حضور کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک بیوی کے دل میں حضور علیہ السلام نے اپنی کتنی عقیدت پیدا کی تھی اور حضور کا کردار کیسا ہوگا، حضور کی انداز زندگی کیسی ہوگی کہ آقا نے ان کے دل میں عقیدت کے کیسے پھول اگائے تھے. تو عرض کیا کہ لیکن میری ہمت نہیں. کتنا ادب کرتی تھی ماں خدیجہ حضور علیہ السلام کا. بیویاں حضور کی بعد میں بھی سب عظمت والی ہوئی، سب شان والی ہوئی، لیکن یہ ادب تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا. کہا ہمت نہیں ہوتی ایک چیز مانگنا ہے. آقا علیہ السلام نے سیدہ کو بلایا، بچی تھی، ننھی سی عمر تھی. بیٹی فاطمہ تمہاری امی کیا مانگنا چاہتی ہے مجھ سے وہ کہو. تو سیدہ نے کہا کہ بابا میری امی مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ تمہارے بابا پر غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پہلی مرتبہ جو قرآن کی وحی نازل، قرآن کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت تمہارے بابا نے جو چادر اوڑھی تھی وہ چادر مجھے کفن کے لیے چاہیے. میری امی یہ چاہتی ہیں کہ وہ چادر چاہتی ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور خدیجہ کو سلام کہتا ہے اور اللہ خدیجہ سے فرماتا ہے کہ خدیجہ تمہیں محبوب کی چادر تو ملے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے کفن سے بڑھ کر جنت کے کفن میں اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا. اور جبریل کے ہاتھوں جنت کا کفن اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے روانہ فرمایا. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شان کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. حضور علیہ السلام نے اس کو بہت رسپیکٹ دیا، بڑی عزت کی، اس کی بہت تحفے بھی دیے. جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا حضور یہ بڑھیا کون ہے؟ فرمایا کہ جب خدیجہ حیات تھی تو یہ ہمارے گھر آتی تھی تو یہ میری خدیجہ سے محبت کرتی، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو بہت نوازتا ہوں چونکہ اس کے دل میں خدیجہ کی محبت ہے. اندازہ کریں جو اماں خدیجہ سے محبت کرے حضور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو نوازنے لگتے ہیں. اسی لیے حضور قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم لوگ غوث پاک کی نظر مانتے ماننا چاہیے، غریب نواز کی نظر مانتے ماننا چاہیے، بزرگوں کی، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کی نظر مانے تو زیادہ جلدی کام بنتا ہے کیونکہ حضور ان سے بہت محبت فرماتے ہیں. اگر آپ پر بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ماں خدیجۃ الکبریٰ کی آپ نظر مان لیا کریں. یہ بہت زور اثر ہے اور بہت جلدی سے کام اس کی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ حضور کی توجہ جلدی ہوتی ہے نا.
میری کبھی حاضری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکۃ المکرمہ کے بعد ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ رہتی ہے جب میں مکے سے نکلوں تو سب سے آخری زیارت خدیجۃ الکبریٰ کی کروں اور پھر ان کا سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچوں، عرض کروں یا رسول اللہ اب میں وہاں سے آیا ہوں، کرم فرما دیں، تو بھی پھر بڑی عنایتیں ہوتی ہیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں رشتہ جو ہے نا حضور علیہ السلام نے بڑا نبھایا، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ سے جو پیار اور جو محبت کی حضور نے، حضور کی تمام ازواج پاک کو میں کسی کو بھی جو وہ ماں خدیجہ کی طرح وہ پیار وہ محبت کا معاملہ نہ ہو سکا جو ماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سب ماں خدیجہ الکبریٰ سے ہی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان میں اب کتنی پڑھوں اور کیا پڑھوں اور کہاں تک پڑھوں، کیا اتنا کم ہے کہ وہ سید الانبیاء کی بیوی ہیں، وہ حسنین کریمین کی نانی ہیں، اور وہ فاطمۃ الزہرا کی امی ہے۔ میں اس مقام پر آ کر کے اپنا دل ان کے قدموں میں نچھاور کر دوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہوا کرتی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے لیے میدان محشر والے اپنی گردن جھکائیں گے کہ خاتون قیامت خاتون جنت جنت میں جا رہی ہے، اپنی گردن جھکا لو۔ آپ اندازہ کریں اگر فاطمہ کی جنت کسی کے قدموں میں ہے تو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کس خاتون کا نام ہے، کس عظیم خاتون کا نام ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے، پوری امت پر کرم فرمائے، اور اللہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے کورونا کی وبا کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے، لاک ڈاؤن کی نحوستوں کا خاتمہ فرما دے، تمام عالم اسلام کو اللہ وباؤں سے بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے ختم شریف پڑھ لیا جائے، سب مل کر کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔